سوچنے کی بات ہے کہ ہر کوئی تو ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ سورج فضا میں ایک مقررہ راستے پر پچھلے 5 ارب سال سے 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل بھاگا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا خاندان، 9 سیارے، 27 چاند اور لاکھوں میٹرائٹ کا قافلہ اس رفتار سے جا رہا ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ تھک کر کوئی پیچھے رہ جائے یا غلطی سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے۔ سب اپنی اپنی راہ پر اپنے اپنے پروگرام کے مطابق نہایت تابعداری سے چلے جا رہے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی کہے چلتے ہیں لیکن چلانے والا کوئی نہیں، ڈیزائن ہے لیکن ڈیزائنر نہیں، قانون ہے لیکن قانون کے نافذ کرنے والا نہیں، کنٹرول ہے لیکن کنٹرولر نہیں، بس یہ سب ایک حادثہ ہے۔ آپ اسے کیا کہیں گے؟ بتائیں ذرا سوچئے۔ چاند 3,70,000 میل دور زمین پر سمندروں کو اربوں خربوں ٹن پانیوں کو ہر روز 2 دفعہ مد و جزر سے ہلاتا رہتا ہے تاکہ ان میں بسنے والی مخلوق کے لیے ہوا سے مناسب مقدار میں آکسیجن کا انتظام ہوتا رہے، پانی صاف ہوتا رہے اور اس میں تعفن پیدا نہ ہو، ساحلی علاقوں کی صفائی ہوتی رہے اور غلاظتیں بہہ کر گہرے پانیوں میں چلتی جائیں۔ یہی نہیں بلکہ سمندروں کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا ہے، پچھلے 3 ارب سال سے نہ زیادہ کم نہ زیادہ نمکین، بلکہ ایک مناسب توازن برقرار رکھے ہوئے ہے تاکہ اس میں چھوٹے بڑے سب آبی جانور آسانی سے تیر سکیں اور مرنے کے بعد ان کی لاشوں سے بو نہ پھیلے۔ انہی میں کھارے اور میٹھے پانی کی نہریں بھی ساتھ ساتھ بہتی جا رہی ہیں۔ سطح زمین کے نیچے بھی میٹھے پانی کے سمندر ہیں جو کھارے پانی کے کھلے سمندروں سے ملے ہوئے ہیں۔ سب کے درمیان ایک غیبی پردہ ہے تاکہ میٹھا پانی میٹھا رہے اور کھارا پانی کھارا۔ اس حیران کن انتظام کے پیچھے کون سی عقل ہے؟ اس توازن کو کون برقرار رکھے ہوئے ہے؟ کیا پانی کی اپنی سوچ تھی یا چاند کا فیصلہ؟ 1450 سال پہلے جب جدید سائنس کی کوئی وجود نہیں تھی، عرب کے صحرا زدہ ملک میں جہاں کوئی اسکول و کالج نہیں تھا، ایک آدمی اٹھ کر سورج اور چاند کے بارے میں کہتا تھا یہ سب ایک حساب کے پابند ہیں۔ سمندروں کی گہرائیوں کے متعلق بتاتا ہے کہ ان کے درمیان ایک بیریئر ہے جو ان کو قابو میں رکھے ہوئے ہے۔ جب ستاروں کو اپنی جگہ لٹکے ہوئے چراغ کہا جاتا تھا تو وہ کہتا ہے یعنی سب کے سب اپنی مدار پر تیر رہے ہیں۔ جب سورج کو ساکن تصور کیا جاتا تھا تو وہ کہتا ہے یعنی سورج اپنے لیے مقرر شدہ راستے پر کسی انجانی منزل کی طرف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ جب کائنات کو ایک جم چھت کہا جاتا تھا تو وہ کہتا ہے یہ پھیل رہی ہے۔ وہ نباتات اور حیوانی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان سب کی بنیاد پانی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن اپنی دریافت قوانین قدرت اٹل ہیں پر جدید سائنس کا بانی کہلاتا ہے، لیکن اس نے بہت پہلے بتایا تھا۔ تم رحمان کی تخلیق میں کسی جگہ فرق نہیں پاؤ گے۔ جدید سائنس کی ان قابل فخر دریافتوں پر 1450 سال پہلے پردہ اٹھانے والا کس یونیورسٹی سے پڑھا تھا، کس لیبارٹری میں کام کرتا تھا؟ نومولود بچے کو کون سمجھاتا ہے کہ بھوک کے وقت رو کر ماں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے؟ ماں کو کون حوصلہ دیتا ہے کہ پرخطرے کے سامنے سینہ سپر ہو کر بچے کو بچائے؟ ایک معمولی سی چڑیا شاہین کے مقابلے پر اتر آتی ہے۔ یہ حوصلہ اسے کس نے دیا؟ مرغی کے بچے انڈے سے نکلتے ہیں، چلنے لگتے ہیں، حیوانات کے بچے بغیر سکھائے ماں کے دودھ کے لیے لپکتے ہیں۔ انہوں نے یہ سب کہاں سے سیکھا ہے؟ جانوروں کے دلوں میں کون محبت ڈالتا ہے کہ اپنی چونچوں میں خوراک لا کر اپنے بچوں کے منہ میں ڈالیں؟ یہ آداب زندگی انہوں نے کہاں سے سیکھے ہیں؟ بتائیے۔ شہد کی مکھیاں دور دراز باغوں میں سے ایک ایک پھول سے رس چوس چوس کر انتہائی ایمانداری سے لا کر چھتے میں جمع کرتی جاتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک ماہر سائنسدان کی طرح جانتی ہے کہ کچھ پھول زہریلے ہیں، ان کے پاس نہیں جانا۔ ایک قابل انجینئر کی طرح شہد اور موم کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا فن بھی جانتی ہیں۔ جب گرمی ہوتی ہے تو شہد کو پگھل کر بہہ جانے سے بچانے کے لیے اپنے پروں کو حرکت سے پنکھا چلا کر اسے ٹھنڈا بھی کرتی ہیں۔ موم سے ایسا گھر بناتی ہیں جسے دیکھ کر بڑے بڑے آرکیٹیکٹ بھی حیران زدہ ہیں۔
لاکھوں کی تعداد میں ایسا منظم طریقے سے کام کرتی ہیں کہ مثال نہیں۔ ہر ایک میں ایسا ریڈار نظام نصب ہے کہ وہ دور دور نکل جاتی ہیں لیکن اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی۔ انہیں زندگی کے یہ طریقے کس نے سکھائے ہیں؟ انہیں یہ عقل کس نے دی ہے؟ مکڑا اپنے منہ کے لعاب سے شکار پکڑ کر ایسا جال بناتا ہے کہ جدید ٹیکسٹائل انجینئرز بھی اس بناوٹ کا ایسا نفیس دھاگا بنانے سے قاصر ہیں۔ گھریلو چیونٹیاں گرمیوں کے موسم میں سردی کے لیے خوراک جمع کرتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے گھر بناتی ہیں، ایک ایسی تنظیم سے رہتی ہیں جہاں مینجمنٹ کے تمام اصول حیران کن حد تک کار فرما ہیں۔ ٹھنڈے پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اپنے انڈے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور گرم پانیوں میں دیتی ہیں، لیکن ان سے نکلنے والے بچے جوان ہو کر ماں کے وطن خود بخود پہنچ جاتے ہیں۔ نباتات کی زندگی کا سائیکل بھی کم حیران کن نہیں ہے۔ جراثیم اور بیکٹیریا کیسے کروڑوں سالوں سے اپنی بقا کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ زندگی کے گر انہیں کس نے سکھائے؟ سوشل مینجمنٹ کے یہ اصول انہیں کس نے سکھائے؟ کیا زمین اس کے اندر عقل مند ہے کہ اس نے بھی خود بخود لیل و نہار کا نظام قائم کر لیا؟ خود بخود ہی اپنے محور پر کچھ محسوس ڈگری جھک گئی تاکہ سارا سال موسم بدلتے رہیں، کبھی بہار، کبھی گرمی، کبھی سردی اور کبھی خزاں، تاکہ اس پر بسنے والوں کو ہر طرح کی سبزیاں اور پھل اور خوراک سارا سال ملتی رہے۔ زمین نے اپنے اندر شمالاً جنوباً ایک طاقتور مقناطیسی نظام بھی خود بخود ہی قائم کر لیا، تاکہ اس کے اثر کی وجہ سے بادلوں میں بجلیاں کڑکیں جو ہوا کی نائٹروجن کو نائٹرس آکسائیڈ میں بدل کر بارش کے ذریعے زمین پر پودوں کے لیے قدرتی کھاد مہیا کریں۔ سمندروں پر چلنے والے بحری جہاز، آبدوز اور ہواؤں میں اڑنے والے طیارے اس مقناطیس کی مدد سے اپنا راستہ پائیں۔ آسمان سے آنے والی مہلک شعاعیں اس مقناطیس سے ٹکرا کر واپس پلٹ جائیں تاکہ زمینی مخلوق ان کے مہلک اثرات سے محفوظ رہے اور زندگی جاری رہے۔ زمین، سورج، ہواؤں، پہاڑوں اور میدانوں نے مل کر سمندر کے ساتھ سمجھوتہ کر رکھا ہے تاکہ سورج کی گرمی سے آبی بخارات اٹھیں، ہوائیں اربوں ٹن پانی کو اپنے دوش پر اٹھا کر پہاڑوں اور میدانوں تک لے آئیں، ستاروں سے آنے والی ریڈیائی ذرے بادلوں میں موجود پانی کو اکٹھا کر کے قطروں کی شکل میں دیں اور پھر یہ پانی میٹھا بن کر خشک میدانوں کو سیراب کرنے کے لیے برسے۔ جب سردیوں میں پانی کی ضرورت کم ہوتی تھی تو یہ پہاڑوں پر برف کے ذخیرے کی صورت میں جمع ہو جاتا تھا۔ گرمیوں میں جب زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی تھی یہ پگھل کر ندی نالوں اور دریاؤں کی صورت میں میدانوں کو سیراب کرتے ہوئے واپس سمندر تک پہنچ جاتا تھا۔ ایک ایسا شاندار متوازن نظام جو سب کو سیراب کرتا ہے اور کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ کیا یہ بھی ستاروں، ہوا اور زمین کی اپنی باہمی سوچ تھی؟ ہمارے لبے خون میں شوگر کی ایک خاص مقدار کو بڑھنے نہیں دیتے۔ دل کا پمپ ہر منٹ 70-80 دفعہ منظم باقاعدہ حرکت سے خون پمپ کرتا رہتا ہے۔ ایک 70-80 سالہ زندگی میں بلا مرمت تقریباً 3 ارب بار دھڑکتا ہے۔ ہمارے گردے صفائی کی بے مثل اور عجیب فیکٹری ہیں جو جانتی ہیں کہ خون میں جسم کے لیے جو مفید ہے وہ رکھ لینا ہے اور فضلات کو باہر پھینک دینا ہے۔ معدہ حیران کن کیمیکل کمپلیکس ہے جو خوراک سے زندگی بخش اجزاء مثلاً پروٹین، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ کو علیحدہ علیحدہ کر کے خون کے حوالے کر دیتا ہے اور فضلات کو باہر نکال دیتا ہے۔ انسانی جسم میں یہ انجینئرنگ کے یہ شاہکار، سائنس کے یہ بے مثل نمونے، چھوٹی سی پیٹ میں یہ لاجواب فیکٹریاں، کیا یہ سب کچھ یوں ہی بن گئے تھے؟ دماغ کو کس نے بنایا؟ مضبوط ہڈیوں کے ہول میں بند پانی میں یہ تیرتا ہوا عقل کا خزانہ، معلومات کا سٹور، احکامات کا سینٹر، انسان اور اس کے ماحول کے درمیان رابطے کا ذریعہ، ایک ایسا کمپیوٹر کہ انسان اس کی بناوٹ اور ڈیزائن کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود انسانی ہاتھ اور ذہن کا بنایا ہوا کوئی سپر کمپیوٹر بھی اس کے اثر اشیر تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر انسان خربوں خلیات کا مجموعہ ہے، اتنے چھوٹے کہ خوردبین کی مدد کے بغیر نظر نہیں آتے، لیکن سب کے سب جانتے ہیں انہیں کیا کرنا ہے۔ یوں انسان کا ہر ایک خلیہ شعور رکھتا ہے اور اپنے وجود میں مکمل شخصیت ہے۔ ان جینز میں ہماری پوری پروگرامنگ لکھی ہے اور زندگی اس پروگرام کے مطابق خود بخود چلتی رہتی ہے۔ ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ، ہماری شخصیت، ہماری عقل و دانش، غرض ہمارا سب کچھ پہلے ہی ان خلیات پر لکھا جا چکا ہے۔ یہ کس کی پروگرامنگ ہے؟
حیوانات ہوں یا نباتات، ان کے بیج کے اندر ان کا پورا نقشہ بند ہے۔ یہ کس کی نقشہ بندی ہے؟ خوردبین سے مشکل سے نظر آنے والا سل ایک مضبوط، توانا، عقل و ہوش والا انسان بن جاتا ہے۔ یہ کس کی بناوٹ ہے؟ ہونٹ، زبان اور تالو کے اجزاء کو سینکڑوں انداز میں حرکت دینا کس نے سکھایا؟ ان حرکات سے طرح طرح کی عقل مند آوازیں کون پیدا کرتا ہے؟ ان آوازوں کو معنی کون دیتا ہے؟ لاکھوں الفاظ اور ہزاروں زبانوں کا خالق کون ہے؟ بے شک لا الہ الا اللہ۔ یہ جو تمام باتیں کی گئی ہیں، ان تمام باتوں کا جواب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ واحد ذات ہے جو اس پوری کائنات کے ہر عمل کو ہینڈل کر رہی ہے، ہر عمل کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس جیسی مزید معلومات کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔